اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹیررزم کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام دہشت گردی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ آج دہشت گردی کے تعلق سے جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا دوسرا پارٹ لے کر ہم حاضر ہیں۔ دشمنان اسلام نے ہر دور میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بعض اوقات بہت سے واقعات از خود ارتکاب کر کے اس کا تعلق مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے اسے سچ ثابت کرنے کے لیے مہم چلائی جاتی ہے اور خوب شور مچایا جاتا ہے کہ یہ اسلامک آتنکواد ہے اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر میں بات کروں برما، عراق، شام، فلسطین، کشمیر کی، تو وہاں کے مسلمانوں پر رات و دن ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے رحمی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسا ظلم جسے سن کر انسان بدحواس ہو جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے ظلم کو دہشت گردی سے تعبیر نہیں کیا جاتا اور نہ ہی انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کرے تو انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑو، کیونکہ جب تک ظلم ختم نہیں ہو جاتا تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے جتنے بھی ظالم و جابر لوگ ہیں انہیں اگر ختم کر دیا جائے تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں، یعنی اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے دائرے میں جو بھی شخص رہے وہ سلامت رہے، اس کی حکومت میں جو بھی رہے وہ سلامت رہے۔ ظلم و زیادتی اور فساد اور دہشت گردی کو اسلام پسند نہیں کرتا، اس کے خلاف وہ سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن مجید اس بارے میں یعنی دہشت گردی کے بارے میں کیا فرماتا ہے، وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 205 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ فساد سے راضی نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے کھاؤ اور پیو اللہ کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ سورہ قصص آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔ ان تمام آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام دہشت گردی، فساد، ظلم و ستم کے خلاف ہے اور اسے پسند نہیں فرماتا۔ اب احادیث کریمہ کی طرف چلتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے اور نہ زبان سے تکلیف پہنچائے، تو مسلمان اسی کو کہتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الادب میں ایک حدیث شریف ذکر کی گئی کہ ابو شریح نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں۔ اس طریقے سے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے جو ایمان والا نہیں، یا کامل ایمان والا نہیں؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ مسلم شریف میں حدیث قدسی مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تمہارے لیے بھی اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ تم کسی پر ظلم کرو۔ بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا بھی حصہ لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث اور مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا۔
ہم نے یہاں قرآن و حدیث سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، حالانکہ اور مثالیں بھی اس میں موجود ہیں۔ اسلام ظلم و ستم، فساد، دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا، اور اسلام چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو۔ آج کل بہت سی تنظیمیں جو بنام اسلام ہیں اور دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، تو صرف نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ یہ سب مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یہودی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے اسلام کو بدنام کیا جائے، تو جتنے بھی تنظیمیں ہیں دہشت گردی کی بنام اسلام انہیں، اس تنظیم کے جتنے لوگ ہیں انہیں مسلمان مانتا ہی نہیں ہے کہ ناحق قتل و غارت کرنا اور دہشت گردی پھیلانا یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان کے غلام ہیں۔ دراصل یہ خوارج ہیں جن کی پیشین گوئی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سال پہلے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور پھر کبھی اسلام میں نہیں لوٹیں گے۔ اور فرمایا اگر میں انہیں پاتا تو ضرور انہیں قوم عاد و سمود کی طرح قتل کر دیتا۔ تو یہ سب خوارج لوگ ہیں، بنام اسلام تنظیمیں چلا رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں یہود کی بھی سازش ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی اور مظلومیت میں فرق کیا جائے۔ جو مظلوم ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، اس آواز اٹھانے کو دہشت گردی سے تعبیر نہ کیا جائے، اور دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میڈیا ہوش کے ناخن لے اور بات بات میں اسلامی آتنکواد اور مسلمان آتنکوادی اس طریقے کے جملے کہنے سے پرہیز کرے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ کالجز اور اسکولز میں ایسی بکس پڑھائی جا رہی ہیں جس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ابھی جلد ہی میں راجستھان بورڈ کی 12th کلاس کی کتاب پولیٹیکل سائنس میں نے خود دیکھا، یہ کوشچن اس میں موجود تھا کہ اسلامی آتنکواد سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب بتائیے اس کوشچن سے جو وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں وہ سب کیٹیگری کے ہیں، ہندو بھی ہے، مسلم بھی ہے، سکھ بھی ہے، تو جو دوسرے ریلیجن کے ہیں ہندو اور سکھ ہیں، تو وہ ان کے دماغ میں کیا تاثر جائے گا؟ وہ تو وہیں سے ابھی چھوٹے ہی ہیں، ان کی ابھی سے آپ برین واش کر دیں گے اور ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیں گے کہ اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ اسکول سے ہی دشمنی شروع ہو جائے گی۔ جو مسلم بچے ہیں، مسلم بچوں سے وہ ویسے ہی نفرت کرنے لگیں گے۔ تو آپ جو لوگ ہیں جو بھی ایسا کر رہے ہیں، یہ تو بچوں کے بیچ میں بھی نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے جو شرپسند عناصر ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، اور گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی یہی امید ہے کہ وہ اس طریقے کی بکس پر بین لگائے گی۔ حالانکہ راجستھان بورڈ نے اس کتاب کو مطلب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کتابیں ساری دکانوں سے اٹھوا لی ہیں اور اب اس کوشچن کو ہٹا دیا جائے گا۔ میڈیا سے گزارش ہے کہ ہر معاملے میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا چھوڑ دے، نہیں تو وہ دن دور نہیں جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ ویڈیو کا لنک جو ہم نے پہلا پارٹ بنایا تھا اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہاں سے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔